نفس کی پیروی اور قلب کی جہالت، یہ یزیدیت ہے۔ اگر اس کے دل میں بھی کلمے کا نور ہوتا تو تلوار تو دور کی بات ہے، آنکھ نہیں اٹھا سکتا تھا امام علی مقام کے سامنے۔ اگر اس کے قلب میں نور ہوتا نا، آنکھ پلکیں نہیں اٹھا سکتا تھا۔ مولا حسین کے سامنے تلوار اٹھانا تو دور کی بات ہے۔ اگر آج تم یزیدیت سے نکلنا چاہتے ہو تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ آج جو اسلام کی حالت ہے اس کو سمجھنے کے لیے آپ کربلائے معلیٰ کے وقت اسلام کی حالت جو تھی اس کو سمجھیں۔ اس وقت آج سے کم و بیش 1400 سال پہلے جو امام حسین کے نانا کا کلمہ پڑھتے تھے، جو یہ بات جانتے تھے کہ امام حسین کے نانا شفاعت کرنے والے ہیں، یہ سب کچھ جاننے کے باوجود انہوں نے امام حسین، آل رسول، اہل بیت سب کو کشت و خون میں نہلا دیا۔ یہ گٹھ جوڑ تھا علماء کا اور جو وہاں پر خلیفہ بن کے قابض تھا، یعنی ایک سیاسی سیٹ اپ۔ اسلام میں ملوکیت نہیں ہے۔ ملوکیت کیا ہوتی ہے؟ کنگڈم۔ ملوکیت لفظ نکلا ہے ملک سے، ملک کا مطلب ہوتا ہے کنگ۔ تو ملوکیت کیا ہوتی ہے کہ آپ اگر بادشاہ ہیں تو آپ کی اولاد میں سے، آپ کے خاندان میں سے ہی بادشاہ آئیں گے، باہر سے کوئی نہیں آئے گا۔ یہی چیز امیر معاویہ نے اسلام میں شروع کی۔ پہلے وہ خود تھا، اس کے بعد اس نے اپنے ناجائز بیٹے کو، شیطان ابلیس صفت بیٹے کو خلیفہ بنا دیا، اپنی زندگی میں ولی عہد مقرر کر دیا۔ تو طاقت اور مولویت کا فتنہ، ان دو چیزوں نے اسلام کو تباہی کے دہانے پر کھڑا کر دیا۔ امام علی مقام امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام پرعزم تھے کہ اسلام جو ان کے نانا کا دین تھا اس کا دفاع کریں گے، اس کی حفاظت کریں گے، بھلے پورے خاندان کا خون نہ بہانا پڑے، اور انہوں نے کیا۔ اور آج اگر اسلام زندہ ہے تو امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی قربانی کے عوض زندہ ہے، ورنہ اسلام وہیں ختم ہو جاتا۔ پھر آپ ذرا غور فرمائیے، مسلمانوں کی بے حسی کا عالم کیا تھا؟ کتنے مسلمان تھے؟ امام حسین کے قاتل بھی مسلمان تھے، اس کے علاوہ سارا علاقہ مسلم اسٹیٹ تھا۔ مجھے آپ بتائیے، میں ایک چھوٹی سی بات کہہ رہا ہوں، مجھے صرف اس بات کا جواب دیجیے کہ امام حسین کربلا کے میدان میں شہید ہو رہے ہیں اور کوئی مسلمان ان کی مدد کو نہیں آیا، اپنے گھر سوتا رہا، آل محمد پیاس سے بلکتے رہے، ان کے 6 ماہ کے بچے کے حلق میں تیر اتار دیا گیا، سکینہ روتی رہی۔ جب سب کی شہادت ہو گئی تو وہ بچی ننگے پاؤں گرم ریت پر چل رہی تھی پانی کی تلاش میں۔ تو دریا کے قریب ایک آدمی لے گیا اس کو کہ آؤ تم یہاں سے پانی پی لو، نہ جانے کون تھا۔ تو سکینہ کہتی ہے کہ یہ بتاؤ کہ کیا میرے بابا جان نے پانی پیا تھا؟ وہ کہتا ہے نہیں، ان کو تو پیاسے ہی شہید کر دیا گیا تھا۔ تو وہ پانی پھینک دیتی، کہتی ہیں کہ اگر میرے بابا جان نے پانی نہیں پیا تو میں پانی کیسے پی سکتی ہوں؟ یہ ہے وفا، اس کو ہم نے اختیار کرنا ہے۔ جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں، اور کعبہ بنتا ہے اس طرف کو ریاض جس طرف رخ یہ موڑ دیتے ہیں۔ دل اور زبان کا یکساں ہونا یہ اسلام ہے۔ جو دل میں ہو وہی زبان میں ہو، جو زبان میں ہو وہی دل میں ہو، یہ اسلام ہے۔ اگر قرآن اور کلمہ، درود و سلام صرف زبان تک ہیں، حلق سے نیچے نہیں اترتے، قلب میں اس کا نور نہیں جاتا ہے، تو یہ اسلام نہیں ہے، یہ نفاق ہے۔
یہی بیماری آج سے 1400 سال پہلے مکہ اور مدینہ اور کربلا میں تھی، جس کے باعث واقعہ کربلا رونما ہوا۔ تو آج منافقت کا عالم کیا ہوگا؟ واحد راستہ ہے یزیدیت سے نکل کر حسینیت میں داخل ہونے کا، کہ ہم سیدنا سرکار گوہر شاہی کی تعلیم کو اپنے سینوں میں پرو لیں، نظر گوہر شاہی کے ذریعے اپنے سینوں کو آباد کر لیں اللہ کے نور سے۔ اگر ہم واقعی رسم شبیری ادا کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم واقعی امام حسین سے محبت کرتے ہیں، تو پھر ہمیں عہد کرنا ہوگا کہ یزیدیت کو مٹائیں گے، لیکن یزیدیت کو زبانوں سے نہیں مٹایا جا سکتا، تقریروں سے نہیں مٹایا جا سکتا۔ یزیدیت کیا ہے؟ نفس کی پیروی اور قلب کی جہالت کا نام ہے۔ وہ نفس کی پیروی کر رہا تھا حرام زادہ، یزید لعین اپنے نفس کی پیروی کر رہا تھا اور قلب اس کا جاہل تھا۔ یہ ہے یزیدیت، نفس کی پیروی اور قلب کی جہالت، یہ یزیدیت ہے۔ اگر اس کے دل میں بھی کلمے کا نور ہوتا تو تلوار تو دور کی بات ہے، آنکھ نہیں اٹھا سکتا تھا امام علی مقام کے سامنے۔ اگر اس کے قلب میں نور ہوتا نا، آنکھ پلکیں نہیں اٹھا سکتا تھا۔ مولا حسین کے سامنے تلوار اٹھانا تو دور کی بات ہے۔ یہ صرف اس لیے ہوا کہ نفس کی پیروی کی، اپنے نفس کو معبود بنایا اور قلب پر قفل لگ گیا۔ اگر آج تم یزیدیت سے نکلنا چاہتے ہو تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ سیدنا گوہر شاہی کی تعلیم کے ذریعے نفس کو پاک کرنا ہے، ان کی نظروں کے ذریعے قلب کو زندہ کرنا ہے، دل میں اللہ کا نور بسانا ہے۔ بڑا آسان ہے یہ مشن، لیکن مشکلات اس میں یہ ہیں کہ اس پیغام کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر جہنمی لوگ بھی ساتھ مل جائیں گے، اور ان کے دلوں میں تو نور اترے گا نہیں، پھر وہ فتنہ کریں گے، فساد کریں گے۔ آپ سمجھتے رہیں گے کہ یہ اہل ایمان ہیں، اور آپ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا جاری رکھیں گے، ان سے کلام جاری رکھیں گے، اور ان کے سینے کا کفر اور اس کی آگ آپ کے سینے تک بھی پہنچ جائے گی۔ لہٰذا اب آپ کو اپنی سمت کا تعین کرنا ہوگا۔ اب آپ کو اس بات کا فیصلہ کرنا ہوگا کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ صرف الرا ٹی وی پر بیٹھ کر لیکچر سننا تو منزل نہیں ہے، بلکہ یہاں پر جو تعلیم دی جا رہی ہے اس تعلیم کے ذریعے اپنے قلب کو زندہ کرنا ہے، اپنے نفس کو پاک کرنا ہے۔ اگر ہم اس تعلیم کے ذریعے نہ اپنا نفس پاک کر سکے، نہ اپنا قلب ہم زندہ کر سکے، تو پھر ہم وقت ضائع کر رہے ہیں، کبھی بھی تبدیلی نہیں آئے گی۔ کہ آج یوم عاشوراء ہے، بڑا ہی غمگین ماحول ہے، اور آپ یقین جانیں تو غم کم ہے، غصہ زیادہ ہے۔ غصہ زیادہ کیوں ہے؟ صرف نام سے یزید کو لعنتی کہنا کافی نہیں ہے، عمل کے ذریعے یزیدیت کو ختم کرنا ثابت کرے گا کہ ہم اصل میں مولا حسین کے غلام ہیں۔ اصل میں مولا حسین کا نوکر وہ ہے جو علمی طور پر، روحانی طور پر یزیدیت کو ختم کرنے کی ٹھان لے۔ آج بھی مسلمانوں میں 99% یزیدیت ہے، زبان پر حسین اور دل میں شیطان۔ ایسے کام نہیں چلے گا۔ اہل بیت سے محبت ہم سے تقاضا کر رہی ہے کہ ہم نے اہل بیت کے نقش قدم پر چلنا ہوگا۔ جو قربانی کا جذبہ امام علی مقام کے قلب میں تھا، اگر ہم واقعتاً امام علی مقام سے محبت رکھتے ہیں اور ان کے نوکر ہیں، تو اس جذبے کا حصہ ہمارے اندر نظر کیوں نہیں آ رہا قربانی کا؟ انہوں نے تو اپنا پورا گھرانہ قربان کر دیا، ہم کیا قربان کر رہے ہیں؟ ہم کیا قربان کر رہے ہیں؟ ایسا کیوں ہے؟ وہ جذبہ ایثار اور قربانی اور عزم کا ہمارے اندر اس لیے نہیں ہے کہ حسین تو سراپا نور ہیں اور ہم سراپا سور ہیں۔
جب تک ہمارے سینوں میں اللہ کا، محمد رسول اللہ، حسین کے نانا کا، مولا علی کا، حسن و حسین کا نور نہیں آ جاتا، بظاہر ہم پکے سچے مسلمان شکل سے، داڑھی سے، امامے سے نظر آئیں، لیکن ہمارے اندر شیطان ہے، کسی بھی وقت ہمیں شمر لعین بنا دے گا۔ سینوں کو منور کرنا ہوگا، نفس کو پاک کرنا ہوگا۔ قد افلح من تزکا، جن کے سینے منور نہیں ہوتے، پاک نہیں ہوتے، وہ اسی طرح کے کردار بن جاتے ہیں۔ اس یوم عاشورہ میں کم سے کم ہمیں یہ احساس اور ادراک ہو جانا چاہیے کہ شہادت حسین کا پیغام کیا ہے، اینڈ واٹ از اٹ ٹو پریونٹ فرام ہیپننگ یٹ another کربلا۔ یزیدیت کا نظریاتی طور پر خاتمہ۔ یزید کے دل میں آل رسول کی محبت کی جگہ بغض کیوں تھا؟ اس لیے کہ وہ منافق تھا، مردود تھا، زندیق تھا۔ تمہیں کیسے پتا چلے گا کہ جو نفاق یزید اور معاویہ کے دل میں تھا تمہارے دل میں نہیں ہے؟ کبھی بھی نہیں پتا چلے گا تا وقت یہ کہ تم سرکار گوہر شاہی کا متعارف کردہ اسم ذات کا ذکر قلبی اختیار کرو۔ اسم ذات اللہ اگر تمہارے قلب میں اتر گیا تو پھر تو ثابت ہو جائے گا حسینی ہے، اور اس میں ذات کا نور اندر نہیں اترا تو ثابت ہو جائے گا یزیدی ہے، مردود ہے۔ یہی قرآن کہتا ہے، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، جس نے شرح صدر کر لی اس میں ذات اللہ سے اسلام کے لیے، اس کو اللہ کا نور ملے گا۔ شرح صدر نہیں کرو گے تو نور ملے گا نہیں، نور نہیں ملے گا تو شیطان تمہارے اندر بیٹھا رہے، زبان سے اللہ اللہ، دل میں شیطان، زبان سے گوہر گوہر، دل میں شیطان۔ آخر ایسا وقت آئے گا کہ آپ خود ہی چیمپئن بن جائیں گے، ہاں میری سنو، میری مانو، یہ سب غلط ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ یزیدیت ہے، یہ شمر لعین ہے۔ کردار دیکھو، شکل نہ دیکھو۔ کردار شمر کا ہے تو شکل کیسی ہو؟ شمر ہی ہے تو۔